محترم و مکرم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ واللہ تبارک و تعالی جو ہم تمام بنی نوع انسان کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے، جس کی بیش بہا انگنت نعمتیں ہم پر نچھاور ہیں، اس کے احسانات کا ہم چاہ کر بھی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ یہ رات و دن کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ رزق کا انسان، جاندار، ہر حیوان تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ یہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نکلنا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے رزق کو رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی غذا کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوا، یہ پانی، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی کے طور پر ہم پہ عطا کی ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وہی احسانات ہے جس کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم چاہ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہو، ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو، اس کے احسانات کو چکا نہیں سکتے ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو اللہ چاہتا کیا ہے، ہم سے کبھی اس کی فکر کریں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہم سے کیا ہے؟ وہی چاہت اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے یہ رکھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کر دیا تو دنیا کے اندر یوں ہی گمراہ نہ چھوڑا۔ جس طرح حیوانات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر وہ آئے ہیں اور ان کی پیدائش کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ صرف اپنی زندگی برائے نام گزارے، اس کے بعد وہ حیوانات دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص نہیں بنا رکھا ہے۔ یہ گھاس پھوس، شجر، درخت، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے آج پیدا کی ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ زمین پر اگتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد رکھا ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقصد ہمیں اور آپ کو سکھلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت گزار لوگ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں اور آپ کو یہ بھی دی ہے، وہ ہے ہدایت کا عطا کرنا۔ ہدایت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو پہنچانے کے لیے اسی وقت سے قد و کاوش شروع کر دی جس وقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت زمین پر ڈالا گیا، اس کے بعد اس بنی آدم نے زمین کے اندر فتنہ فساد کو برپا کر لیا اور بت پرستی میں اپنے آپ کو داخل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے ہدایت کے سرچشمے کے لیے اپنے برگزیدہ اور چنندہ انبیاء اکرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر بھیجا۔ پیغمبر آئے اس کائنات کے اندر اور انہوں نے اپنی جانب سے ہدایت کا کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمہ توحید کو جو تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے اس پر کام کیا، توحید کے اس پیغام کو پہنچایا۔ کچھ انبیاء آئے جو صرف اپنی بستی تک محدود رہے، کچھ انبیاء ایسے بھی آئے جو صرف اور صرف اپنی قوم کے لیے باقی رہے، کچھ اپنے دور کے لیے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی قوم کے لیے ایسا نہ چھوڑا کہ ان میں انبیاء اکرام کو ہدایت کے لیے نہ پہنچایا نہ ہو۔ اس ہدایت کو پہنچانے کے سلسلے میں رفتہ بہ رفتہ، سلسلہ بہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ قیامت کی صبح تک کے لیے یہ شریعت لے کر آئے ہیں، اس شریعت پر سب کو چلنا ہے۔ اب اس شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں، نہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے۔ اس کے مطابق جو زندگی گزارے گا وہی جنت کو پائے گا، جو اس سے روگردہ ہو جائے گا، جو اس سے دوری اختیار کرے گا، جو اسے چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، ایسا بندہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ آسان انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ آج ہمارا اور آپ کا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ اس دین کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔
اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن مجید کے بھیجنے والے ہیں دنیا کے اندر، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے آپ کی زندگی میں آپ کی حفاظت فرمائی، ہم نے رسول کو بھیجا اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ جب دنیا سے چلے گئے اس قرآن مجید کو ہمارے اور آپ کے لیے لایا ہے، عمل بنا دیا گیا۔ جس طرح کسی اسکول کے اندر، کسی یونیورسٹی کے اندر ایک نصاب ہوتا ہے بچے کے لیے، اسی طریقے سے جنت کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین نصاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رکھ دیا ہے وہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور صحابہ کا منہج، ان کا طور و طریقہ۔ اس کے مطابق زندگی جو گزاریں گے وہی کامیاب ہیں، اور جو اس کی حفاظت کریں گے اپنی زندگی کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی رکھی ہے۔ حفاظت کریں، اس کی فکر کریں کہ اپنے دین کی حفاظت کس طرح کی جائے۔ دین کی حفاظت میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کلمہ توحید، ایمان کی حفاظت کریں۔ آج اگر ہمارا ایمان محفوظ نہ ہوگا تو ہم اور آپ کامیابی کے اس راستے پر نہیں چلنے والے ہیں جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے چنا ہے جو کامیاب لوگ ہیں۔ آج ایمان کی حفاظتوں کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو ڈگمگانے نہ دیں۔ آپ کے سامنے جتنے مراحل آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، جس حال میں بھی آپ گزر رہے ہیں، اپنے ایمان سے کبھی ہاتھ نہ دھولیں۔ اپنے ایمان کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی فکر کریں، ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کو اپنے لیے بہتر بنائیں۔ کبھی کسی تعویذ گنڈوں میں، پلیتوں میں، شرک میں، ایسے اعمال میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اس میں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں۔ اس اللہ وحدہ لا شریک پر یقین رکھیں، کامل یقین، اور لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے اس کلمے کے معنی و مفہوم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ ایمان کا سب سے اول درجہ ہم اور آپ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے حاصل کر لیا ہے۔ اس کی فکر بہت ضروری ہے۔ اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے توحید کو بچاؤ۔ دوسری چیز ہے اتباع سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ہر حال میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے، وہی شخص کل قیامت کے دن کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صراط المستقیم، بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صراط مستقیم ہے، جس پہ اللہ تعالیٰ کس کو چلاتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے ہدایت دی ہے اور صراط مستقیم کا راستہ تم کو عطا کیا۔ جو اللہ اس کے رسول کی زندگی جو گزاری ہے اپنی اس زندگی پہ، اپنی زندگی کو اس زندگی کے مطابق بنائے جو اللہ کے نبی نے سنتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی۔ تیسرا طریقہ ہے صحابہ کا منہج، جو صحابہ اکرام نے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ ہر اس چیز سے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے اس کے کبھی نہ گئے۔ ایسے لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف بیان کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ کہتا ہے سبقت لے جانے والے وہ مہاجرین، وہ انصار، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتا ہے، یہی لوگ جنت کے اصل مستحقین میں سے ہیں۔ صحابہ کرام کا منہج، ان کا طور طریقہ۔ اس کے بعد اب ضرورت ہے ہمارے اپنے گھروں کے اندر جس چیز کو اپنانے کی، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اس قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھروں میں برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنی نازل کرتا ہے۔ ایسے گھر جن کے اندر قرآن مجید کی تلاوتیں کی جاتی ہے، ایسے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور اور رونقیں اپنی جانب سے برساتا ہے ان کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ تو خصوصی طور پر آتے ہیں انہی خاص ایام اللہ تبارک و تعالیٰ جو خاص کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں سے قرآن مجید نکل چکا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو چکی ہے، ہمارے گھروں کے معاملات بہت زیادہ ایسے ہو گئے ہیں جو حفاظت دین کے لیے جو چیزیں باقی رہنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہمارے مسلمان بچیوں کے اندر بے پردگی آ گئی، ہمارے نوجوانوں کے اندر ان کے اندر برائیوں کا بھنڈار ہے، نمازوں سے اتنی غفلت، اتنی جو ہے نمازوں سے سستی ہے، حالانکہ نماز کی سستی انسان کو غفلت کا نتیجہ یہ لے کر آئے گی کہ اسے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو ترک نماز ہے، جو تارک صلاح ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، کل قیامت کے دن قارون، فرعون اور حامان جیسے لوگ جو ظالم بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ہے نمازوں سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نماز کی پابندی ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نماز کی تنبیہ بھی کی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے لوگوں اللہ سے مدد چاہتے ہو
تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم نماز کو قائم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صبر کے دامن کو تھامے رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیش بہا جگہ ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، فحش کاموں سے روکتی ہے۔ نوجوان نسل آج ان نمازوں سے بہت دور ہو گئی ہے، نہ ان کا اپنا دین محفوظ ہے، نہ ان کی اپنی جو ہے ایمان کی حفاظت ان کے پاس موجود ہے، اور نہ ہی ان کی زندگی آج محفوظ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، اپنی زندگی کو نمازوں سے بہت دور کر لیے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ہے 15 اگست کل ہی گزرا ہے، ہمارے عصر حاضر کے حالات ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہمارے واٹس ایپ پر کئی ایسے میسیجز ابھی بھی دیکھنے آتے ہیں جن میں ہمارے مسلمان بچیاں بچے ان پروگراموں کے اندر جو غیر مسلموں کے اسکول ہیں، ان کے جو ہے یونیورسٹی ہے، اس میں ہمارے بچے پرفارمنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ دین سے دوری کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ کچھ ایسے اسکول یونیورسٹی بن گئے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، جبکہ دینداری کو اگر آپ بچے کو لگائیں گے تو وہ دیندار بنے گا، آپ کا ایمان، آپ کا دین محفوظ رہے گا، آپ کا گھر حفاظت رہے گا ایمان کے ساتھ میں، اور آپ کے دین کی حفاظت اس وقت ہوگی جب یہ آپ کی نوخیز نسل جو ابھی جو ہے پروان چڑھ رہی ہے، چھوٹے بچے ہوں یا کچھ نوجوان جو ہے نوخیز عمر والے بچے ہوں، ان لوگوں کی سدھار کا یہی وقت ہوتا ہے۔ ان کو ہم ایسے اسکول کالجوں کے اندر داخل کرا رہے ہیں جس کے اندر جو ہے فحش چیزیں، گانا بجانا، ناچ، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے، اور ہم بڑے شوق سے اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں پروگرام کے اندر ناچ رہا ہے، فلاں جو ہے پرفارمنس دکھا رہا ہے۔ یہ ہمارے اپنے دین کا نقصان ہے، اپنے ہمارے گھروں کا نقصان ہے، یہ ہماری اسلام بیزاری ہے، یہ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم دین اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں۔ کئی واٹس ایپ پہ میسیج آتے ہیں ہمارے اور آپ کے دیکھنے میں کہ یہ ہمارے دین کی حفاظت ہے یا ہمارے اپنے دین کو ہم بدنام کر رہے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نقصان اور خسارہ کتنا ہو رہا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ جن اسکولوں، جن یونیورسٹیوں میں ہم ہمارے بچوں کو داخل کرا رہے ہیں ان کا وہاں دین محفوظ نہیں ہے، اسلام محفوظ نہیں ہے، ایمان محفوظ نہیں ہے۔ میرے حاضرین گرامی، افسوس اس بات کا ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اس کے باوجود بھی ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بڑے افسوس ہے ہمارے اور آپ کے لیے اس چیز۔ اٹھا کر دیکھیں، بہت سے ایسے ویڈیوز آپ کو ملیں گے جہاں پر کیرتن، بھجن، ایسی چیزیں مسلمان بچے اس کے اندر پڑھائے جا رہے ہیں، باقاعدہ اس کے اندر وہ شرکت کر رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں اور زبانوں سے اسے ادا بھی کر رہے ہیں۔ افسوس ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہمارے دینداری کی کیسی حفاظت ہو رہی ہے۔ جن گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بچوں کی جانی چاہیے، ان گھروں کے اندر سے قرآن مجید کی تلاوت ختم ہو گئی۔ جن گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، سنت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، آج ہم سے ختم ہو چکی۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے خسارہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نقصان نہیں ہے تو میرے حاضرین گرامی اور کیا ہے؟ اس کی حفاظت کون کرے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ دین کی حفاظت جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا فریضہ بنتا ہے، اور ہم اور آپ اس حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ وہ ہے ہمارے مسلمان بچیوں کی بے پردگی۔ یہ ہمارے جو مسلمان بچیاں ہیں اپنی بے پردگی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، اور اس میں بڑے خوش ہیں کہ اپنی بے پردگی کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہی وہ دین سمجھ رہے ہیں، یہی وہ ایمان سمجھ رہے ہیں۔ یہ دین و ایمان کی علامت نہیں۔ واضح پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرائیے اپنی عورتوں کو، اپنے مومنین کو، مومنات کو پردہ کرائیے آپ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے، پردے کے ساتھ زندگی گزارنے کی اہمیت بتائی گئی۔ ہماری مسلم خواتین کو، ہماری مسلمان عورتوں کو باوجود اس کے بے پردہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ نوجوان نسل کی بگاڑ، ان کی دین کی کون سی حفاظت کی علامت ہے؟ آج ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے اپنائیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دین اسلام کا مطالعہ کریں کہ دین اسلام کیا چیز ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی فکر کریں، احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی، صحابیات کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی کو سنیں کم از کم، تاکہ آپ کے اندر وہ چیز باقی رہ جائے کہ آپ کا اصل دین کیا ہے۔ آج اصل دین کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کے علماء کرام سے جو آپ کے قریبی ہیں ان سے آپ کا رابطہ رہے، تاکہ آپ دین اسلام کی حقیقت کو جان سکیں، اس کی حفاظت کس طرح کی جانی چاہیے اسے سیکھ سکیں۔
رات و دن ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی جن سنتوں کو اپنے نبی کے ذریعے جن اعمال کو کر کے دکھلانے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ ہر معاملات میں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے ہم مسلمانوں میں سے کسی کو یاد نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ بہت سے ہمارے نوخیز بچے ہیں جن کو دعائیں تک معلوم نہیں ہیں، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس سکھانے والے تک موجود نہیں ہے۔ یہ بڑا افسوس والا معاملہ ہے ہمارا۔ میرے حاضرین گرامی، ضرورت ہے اس بات کی ہمارے اور آپ کے لیے کہ سب سے اولین چیز یہ اپنائیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہم اور آپ کتنا کام کر سکتے ہیں اس کی حفاظت کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کی کوشش کریں تاکہ ہمارا دین محفوظ ہو سکے۔ ہمارے آج اس پرفتن دور میں، آج اس سسکتے ہوئے دور میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کی جانی چاہیے، اس کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ فکر کریں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے اس کا ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ سب سے اہم ذریعہ ہمارا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے ان دعاؤں کو اپنانے کی فکر کریں جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سکھلائی۔ ان دعاؤں کا اہتمام کثرت سے ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہمیں اور آپ کو دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر دوبارہ گمراہی کو داخل نہ فرمانا۔ تم یہ ہدایت کو تو نے ہمارے دلوں کے اندر جو اتار دیا ہے اس کے بعد ہمارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ پھر جائیں اسلام سے، شریعت سے، دین سے، اور ہمارا معاملہ ایسا نہ ہو جائے وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً۔ اے اللہ تو رحم نہ کرے گا تو کون ہے جو رحم کرے گا ہمارے اوپر؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت سے اگر گمراہ کر دے گا تو پھر ہمیں ہدایت پر لانے والا کون ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، ہدایتوں کا عطا کرنے والا اللہ تو ہی ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، جو دعائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سکھلائی گئی ہے، تاکہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی دین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار رہ سکیں۔ میرے حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمارے سکھلائے گئے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے جو دو انگلی ہے اس کے درمیان ہمارا جو دل تیرے پاس رکھا ہوا ہے اس کو تبدیل کرنے سے، اس کے اندر قلب کرنے سے، پلٹانے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے۔ ثابت قدمی عطا کر ہمارے دل کے اندر، جب ایمان کو اتار دیا ہے، اسلام کو اتار دیا ہے، دین جیسی چیز جب عطا کی ہے، اس کی حفاظت ہمارے اندر کر دے تاکہ ہم اس سے پھر نہ جائیں۔ کہیں ایسا ہمارا معاملہ نہ ہو کہ ہم دنیا داری کو دیکھ کر کے، دنیاوی معاملات کو دیکھ کر کے ہمارے دین اسلام سے بہت دور چلے جائیں۔ ضرورت ہے اس بات کی ہمارا آپ کے لیے اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے دین کے لیے فکر کریں، اور اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ دین کی حفاظت کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہیں، کتنا ہمارا کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کوشش کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت کے لیے ہر حال میں، ہر وقت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی حفاظت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفتاً اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وما علینا الا البلاغ المبین۔